بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگار لوگوں کو سچے مومنین کی مذکورہ عظیم صفات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کے آغاز میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محض اس کے فضل و کرم سے ممکن ہوا کہ ہم رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعتوں میں موجود ہیں۔ ہم صرف اسی اللہ تعالیٰ سے جو ہر چیز پر قادر ہے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس رمضان میں خوب نیکیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بہت دور کر دے۔ آپ نے سنا کہ ہم نے سورہ الانفال کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے سے منسلک سامعین یاد دہانی کر لیں، اور ہمارے ساتھ نئے شامل ہونے والے محترم سامعین ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے مضامین کے مفاہیم کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ پچھلے 4-5 سال سے اکاڑا شہر کے انتہائی معروف اور تاریخی مدرسہ جامعہ محمدیہ میں ہر رمضان میں نماز تراویح کے بعد جاری ہے۔ آغاز کے 2 سال تو مکمل قرآن مجید کے اہم مضامین کو خلاصتاً ذکر کیا جاتا رہا۔ رمضان المبارک 2018 سے یہ بہتر سمجھا گیا کہ قدر تفصیل سے قرآن مجید کی تفہیم کی جائے۔ نتیجتاً 2018 اور 2019 میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الاعراف تک قرآن کے اہم مضامین کے تفسیری نکات بیان ہوئے۔ لہٰذا اس سال اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر کلاس کو محترم جناب ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ جامعہ محمدیہ کے محتمم ہیں، ان کی ہدایات پر آن لائن کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورہ الانفال سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے،
لیکن سابقہ اپنی کلاسز کی یہ کنٹینیوشن کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو سورہ الانفال سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور قرآن مجید کے عظیم علم کی تفہیم میں کسی بھی طرح کی غلطی سے محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے حقیقی معانی کے فہم کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل کو اپنے لیے خالص کر لے اور اسے سنت نبوی کے مطابق بنا دے۔ انہ علیم قدیر۔ سورۃ الانفال ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کے مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اسی سورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الانفال سے لیا گیا ہے۔ اس کے کئی ایک اہم مضامین ہیں، اختصار میں چند ایک شروع میں ہم عرض کرتے ہیں۔ مدنی دور میں پیش آنے والا سب سے اہم ترین معرکہ غزوہ بدر پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑا تفصیلاً تذکرہ ہے اور تبصرہ ہے۔ جہاد سے متعلقہ مسائل اور جہاد کی فضیلت پر بھی بات کی گئی ہے۔ مومنین کو جن جملہ صفات کو اپنانا چاہیے، اللہ احکم الحاکمین نے ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی ایک اہم نکات ہیں جن کا ہم ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین گرامی، آئیے سب سے پہلے لفظ انفال کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ نفل سے ہے اور اس کی جمع نفل کی انفال آتی ہے، جس کا معنی زائد چیز کے ہوتے ہیں، یعنی اصل سے زائد۔ یہ لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مال غنیمت جہاد کا اصل مقصود و مطلوب تو ثواب اور حصول جنت ہے۔ جہاد جب کرتا ہے کوئی انسان تو اس کے پیش نظر اصل مقصود اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہوتا ہے اور جنت کا حصول ہے۔ غنیمت تو ایک زائد چیز ہے۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہ تھا۔ اس امت کو جہاد کے بدلے ثواب کے ساتھ ساتھ غنیمت بھی عطا کر دی گئی اور اسے حلال کر دیا گیا۔ یہ لفظ مال فے یعنی ایسا مال جو لڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اسے اموال سلب یعنی وہ مال جسے ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے، اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا کفار کے مقابلے میں لڑے یا لڑے بغیر جو کچھ مسلمان کے ہاتھ میں لگے وہ انفال میں شامل ہے اور مسلمانوں کے لیے اسے حلال کر دیا گیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو سورت کے آغاز میں ہی سوال کا ذکر ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو پہلے اس کا آئیے پس منظر دیکھیں اور غزوہ بدر کا مختصر ذکر سنیں۔ 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا، اسی لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے مد مقابل کفار مکہ تھے۔ 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی عطایا۔ اسی کی تقسیم کے طریقہ کار پر مختلف آراء سامنے آئیں اور سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونا تھی اور ابھی تک احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا اصول بھی ہمارے پیش نظر رہے، اور وہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو شخص کسی جنگ میں جو کچھ لوٹ لیتا تھا اسی کا ہی ہو جاتا تھا۔ مسند احمد میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک ہے جس کا خلاصہ ہمیں مسلمانوں کے 3 گروہوں سے متعلق خبر دیتا ہے۔ آپ سماعت فرمائیے۔ ان 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کفار کو شکست دیتے ہوئے ان کے تعاقب میں چلا گیا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ لڑائی کے میدان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے پر لگ گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا
تاکہ دشمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ مال غنیمت تو صرف ایک گروہ نے جمع کیا تھا، وہ گروہ جو لشکرگاہ کے اندر موجود تھا اور مال جمع کر رہا تھا، جبکہ بقیہ 2 گروہ تو اور دیگر کاموں میں مصروف تھے۔ اب زمانہ جاہلیت کے اصول کے مطابق نتیجہ تو یہ نکلتا تھا کہ جس نے مال اکٹھا کیا بس اسی کا ہے، جبکہ باقی دونوں گروہ اس میں شامل نہیں۔ تو جب یہ مختلف آراء سامنے آئیں تو سوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ متعلقہ آیات جو ہمارے سبق کی پہلی آیات ہیں نازل ہوئیں۔ لہٰذا آپ اب ان آیات کو سنیے، پھر ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ لوگ آپ سے انفال یعنی اموال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ اموال زائدہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ گویا مسلمانوں کی تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کو مسئلہ تو بعد میں ہم بتائیں گے کہ یہ غنیمت کا مال کیسے تقسیم ہونا ہے، آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ سب مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور باہمی تعلقات درست رکھیں، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اپنے اندر ان عظیم صفات کو پیدا کریں۔ سامعین گرامی، اب ان صفات کے لیے آپ آیات نمبر 2 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آیات قرآنیہ کا ترجمہ یہ ہے، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ آئیے ان پہ غور کریں اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری صفت یہ ہے، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی محدثین کا مسلک ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کا بھرپور نتیجہ لینے کے لیے وہ ظاہری اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل اور فیصلہ کن حیثیت اللہ کے ارادہ اور مشیت کو حاصل ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کے اندر جو بقیہ 2 صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی چوتھی اور 5ویں، وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پہلی 3 آیات کا تعلق، پہلی 3 صفات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا توکل صرف اپنے اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور 2 صفات کا تعلق ان کے عمل اور ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کا جسم اللہ کی فرما برداری میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہ ایک دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کا تعلق ان کے مال کے ساتھ ہے، جو کہ مجموعی لحاظ سے
ان مذکورہ آیات میں ذکر کی گئی 5ویں صفت ہے کہ وہ مال، اس کے بارے میں ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پھر وہ ان اموال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات کے حامل لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ احکم الحاکمین یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم صفات اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات نمبر 5 سے 8 کا ترجمہ سننے سے پہلے غزوہ بدر کا سبب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں یہ خبر موصول ہوئی کہ ابو سفیان جو کہ سرداران مکہ میں سے ہے، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کے لیے مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا، لیکن جب آپ مقررہ جگہ پر پہنچے تو وہ ابو سفیان قافلہ لے کر پہلے ہی نکل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو غزوہ ذی العشیرہ کہتے ہیں۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو پہلے مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکا جب وہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا مکہ کی طرف جانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب اپنے صحابہ کے ساتھ نکل پڑے۔ تقریباً 313 تعداد تھی۔ ابو سفیان کے قافلے میں 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونا، 262 کلو سونا اس کی قیمت کے برابر اس قافلے میں سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 افراد تھے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کی لڑائی کے لیے خاص تیاری نہیں کی کہ افراد بہت کم ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اور آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے بھی لازم نہیں کیا کہ وہ سب وہاں پر جائیں، بلکہ جو فوری طور پر جا سکے آپ نے اسے ہی جانے کا حکم دیا۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان نے خطرے کو بھانپ لیا۔ وہ بہت بڑا سردار تھا اور حالات کو بڑی گہری نظر سے دیکھنے والا تھا۔ اس نے کفار مکہ کو مدد کے لیے پکارا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ابو سفیان نے ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ جہاں اس نے خبر مکہ میں پہنچائی کہ ہماری لشکر کو بچانے کے لیے مدد کی جائے، اور ابو جہل اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا، وہیں ابو سفیان نے اپنا روٹین کا جو راستہ تھا شام سے مکہ کی طرف جانے کا، اس کو تبدیل کر لیا اور ایک نیا راستہ ساحل سمندر کے قریب سے گزرنے والا اسے اختیار کیا، اور اس طرح وہ مسلمانوں کی گرفت سے بچ نکلا۔ ابو جہل کو کئی لوگوں نے واپس جانے کا کہا کہ مقصد تو حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس نے ضد کی اور کہا کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کر کے ہی لوٹے گا۔ لہٰذا بدر کے مقام پر مسلمانوں سے یہ جنگ ہوئی۔ اب سامعین گرامی، آپ ان آیات کا ترجمہ سنیے جس سے انشاءاللہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ آیات نمبر 5 سے لے کر آگے تک ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، یعنی مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں، آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا یہ حال تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ تو یہاں تک جو بات ہے اس سے ہمارے سامنے جو باتیں واضح ہوتی ہیں
ان پہ آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کو مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب ایک قافلہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، اور دوسرا قافلہ وہ کفار مکہ کا ہے جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے اپنے قافلے ابو سفیان والے قافلے کو بچانے کے لیے نکلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کو مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ اب ظاہری طور پر انسان کی یہ طبیعت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ آسانی والا راستہ لے جس میں جنگ نہ کرنی پڑے، اور وہ قافلہ وہ تھا جس میں تجارت تھی، اس میں مال تھا، اور صرف 40 افراد اس کی حفاظت پر تھے، تو مسلمان اسے ہی چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ کفار کی جڑ کاٹ دے، لہٰذا مشیت الہی غالب آئی، اور وہ حالات پیدا ہوئے کہ یہ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا۔ اگرچہ کچھ مسلمان وہ ڈر رہے تھے اس مقابلے سے، ظاہر ہے وہ تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، اور ان کے مقابلے میں کفار مکہ ان کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے بہت مشکل معرکہ تھا۔ جنگی ساز و سامان کی انتہائی کمی، افرادی قوت کی کمی، اور مقابلہ جنگی و حربی ساز و سامان سے لیس دشمن سے۔ اس غزوہ میں مہاجرین اور خصوصاً انصار صحابہ کی عظمت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ لڑائی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً انصار کی رائے معلوم کرنا چاہی، اور مقصود یہ تھا کہ آیا وہ اس لڑائی کے لڑنے پر تیار ہیں کہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم تعمیل کریں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں مقداد بن اسود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، اور یعنی انصار صحابہ کے اس قول نے آپ کو خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان پر اپنی بے شمار رحمتیں ان کا نزول فرمائے۔ جب مسلمان فوج کو ذہنی طور پر اور جس حد تک ممکن ہوا حربی سامان سے تیار کر لیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اپنے مالک سے ڈھیروں دعائیں انتہائی عز و انکساری سے کی، لہٰذا آیات نمبر 9 تا 12 کے ابتدائی حصہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا ذکر ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قرآن مجید اور مصحف ان کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے اور ان کا ترجمہ خود دیکھیں گے۔ اگرچہ جہاں سے میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ کے پاس موجود ترجمہ، اس میں کچھ معمولی الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم وہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ مصحف کو کھول کے رکھیے، اور میرے ساتھ ساتھ اگر آپ متعلقہ آیات کا ترجمہ دیکھیں تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں یقیناً بہت مددگار یہ چیز ثابت ہوگی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں، اور یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتلا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے،
یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم مدد کا ذکر ہے۔ نصرت الہی کئی طرح سے غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، جیسے فرشتوں کا نزول، خوف کو دور کرنے کے لیے غنودگی کا طاری کرنا، آسمان سے بارش کا اتارنا تاکہ پاکی حاصل ہو اور شیطان کی نجاست دور ہو اور دل مضبوط ہو اور قدم جم جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے قدم جماؤ۔ یہ نصرت الہی کی تمام قسمیں تھیں جو اللہ احکم الحاکمین نے غزوہ بدر میں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے لیے نازل فرمائی۔ سامعین گرامی، اس ضمن میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پر یقین حاصل کریں اور اپنے تمام معاملات و مشکلات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور اسباب کے ساتھ ساتھ نصرت الہی کے طلبگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کے طلبگار ہیں۔ آیت نمبر 12 کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان کفار مکہ کو خوب مار ماریں، اور کفار کو مارنے کی وجہ آیت نمبر 13 میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یعنی کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اور کافروں سے یہ فرمایا کہ یہ عذاب تو اب چکھو، اور اس کے علاوہ کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی سختیوں سے اور دنیا کی سختیوں سے، اللہ کے عذاب سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ آیات نمبر 15 سے لے کے 17 تک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں جن کا تعلق جنگی معرکہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح بھی فرمائی ہے، اور جنگ میں مسلمانوں کی ابتلا اور آزمائش کی بات بھی فرمائی ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یعنی میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مارا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ نے یعنی کافروں کی طرف ریت کی مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں وہ یہ کہ جب بھی کسی کے ساتھ جنگ کے معاملے میں مسلمانوں کا سامنا ہو تو ایسے وقت میں کوئی مسلمان پیٹ پھیر کے نہ بھاگے،
ہاں اگر کوئی جنگی چال مقصود ہے یا واپس اپنی فوج سے ملنا مقصود ہے تو وہ الگ ہے اور استثناء ہے، لیکن کسی بھی کمزوری کی وجہ سے بھاگا جائے گا تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب ہوگا، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی اور فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وہ جو کفار کے لاشیں پڑے نظر آ رہے ہیں ان کو تم نے نہیں مارا، حقیقت میں اللہ نے مارا ہے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس میں کار فرما ہے، اور جو مٹھی بھر کے آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی لے کے کفار کی طرف پھینک دی، اور ساتھ یہ فرمایا شاہت الوجوہ، تو ان کی آنکھوں میں جا کے اس ریت کے ذرات جا پڑے، جس سے ان کو کچھ سجھائی نہ دیا اور مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ ان کو بے دریغ قتل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان بدر میں مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ایک عظیم مظہر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ الانفال کی آیات نمبر 18 اور 19 میں کفار سے متعلقہ بات ہے، آپ ان کا ترجمہ دیکھیے۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، ذالکم یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا، یعنی پہلے مسلمانوں اور مومنوں کی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس غزوہ میں تمہاری آزمائش کی ہے، اور جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مکہ والو اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے، ان تستفتحوا، آگے بڑھنے سے پہلے بعض روایات میں جو ذکر آتا ہے اسے سنیے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی مکہ سے جب بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو بیت اللہ کو پکڑ کر دعائیں کرتے رہے کہ جو ہم میں سے سچا اور حق کے اوپر ہے اس کو فتح عطا ہو اور دوسرے کو شکست۔ تو اس کے جواب میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی مکہ والو اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا، اب اگر تم باز آ جاؤ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب جب تک کہ تم دیکھ چکے ہو کہ تمہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، 70 لوگ تمہارے مارے گئے ہیں اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، اور تمہارا مال غنیمت بن کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یاد رکھو وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی خواہ وہ کتنی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سے اگلی آیات میں اللہ احکم الحاکمین نے مومنین کو خطاب فرمایا ہے اور ان کو کئی ایک نصیحتیں فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، یعنی جب بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کسی بھی نوعیت کا تو اس کی سرتابی کے بارے میں تمہیں ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی ان کا سننا ان کے اندر عمل نہیں پیدا کرتا، بس صرف کانوں کی حد تک سن لیا، جبکہ حقیقی معنوں میں سننا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی آواز بندہ مومن کے کانوں سے اترتے ہوئے اس کے دل میں پہنچے اور اس کا دل اس کے اوپر یقین کرے اور اسی کے اندر ہی اپنی کامیابی اور فلاح کو پائے
اور پھر اس کا دل اسے مجبور کر دے کہ اس کا سارا جسم اور تمام اعضاء اللہ رسول کے احکامات کے تابع ہو جائے۔ یہ اصل میں سننا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا۔ پھر اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقینا اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے۔ انسان کو سماعت اور بصارت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور باقی جانوروں سے ممیز اس طرح فرمایا ہے کہ اسے شعور کی طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس سماعت و بصارت کے ذریعے سے اور پھر اپنے شعور سے فیصلہ کر کے حق کے اوپر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے انسان جو گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں اور ہماری نصیحت پر عمل نہیں کرتے ان کی طرح نہیں ہو جانا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ یہ انتہا درجے پہ پہنچنے والے کفار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے محفوظ فرمائے جب انسان کی سماعت اور بصارت وہ اللہ تعالیٰ کے آیات اور احکامات کو سننے کے قابل نہیں رہتی۔ بار بار کی نافرمانی انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ پھر اس کے اندر سے یہ صلاحیت ہی چھن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اس حقیقی اہمیت کے ساتھ سنے جو اہمیت ان احکامات کی بنتی ہے۔ اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 24 میں اللہ احکم الحاکمین نے پھر اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ غور سے سماعت فرمائیے، کس قدر اہم بات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب کہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی ہے۔ کس قدر واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس چیز کی طرف بھی بلائیں ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور یقین کامل کہ اس میں ہمارے لیے سختی، اس میں ہمارے لیے موت اور تباہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر ہی تو ہماری حقیقی زندگی ہے، اسی میں تو یہ ہماری خوبصورت حیات طیبہ موجود ہے۔ لہٰذا جب یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ یہ کس قدر واضح بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف ہمیں اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہماری آنکھوں کو، تمام انسانوں کے کانوں کو اور اعضائے انسانی کو اور اس کے قلب کو اللہ احکم الحاکمین نے تخلیق فرمایا، اور انسان کے لیے تمام اشیاء ضرورت کی وہ بھی اللہ ہی نے تخلیق فرمائی ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم انسانوں کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق فرمایا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ ہی کی بات ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ احکم الحاکمین جب ہمارے خالق ہیں تو وہ ہمارے بارے میں بہترین جانتے ہیں۔ اس لیے ہم جب نبی کی بات مانیں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اللہ کی بات کو مانیں گے تو اس میں اصل میں ہماری حقیقی زندگی ہوگی اور اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بات جان لو، اس بات کا علم سیکھ لو، یہ اصل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین گرامی، جب انسان کو توفیق اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو، انسان بھلا کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں یاد کرنی چاہیے
آپ اللہ سے درخواست کرتے تھے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اور آپ کے یہ الفاظ بھی تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیے، بڑی اہم آیت، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین گرامی، اس کے اندر ایک ایسے فتنے اور مصیبت کا ذکر ہے جو صرف ظالم لوگوں کو ہی نہیں پہنچتا، بلکہ دیگر لوگ جنہوں نے وہ ظلم نہیں ڈھایا ہوتا اس تک بھی اس ظلم کی سزا پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں آپ نے ایک سمندر میں کشتی کا ذکر فرمایا کہ اس کشتی یا جہاز کے دو حصے ہوں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا۔ اوپر کے رہنے والے مسافر تو پانی وہیں سے ڈول پھینک کے سمندر سے حاصل کر لیں، اور جو نیچے رہنے والے ہیں ان کو پانی اوپر جا کے لانا پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیچے والے اس بار بار کی مشقت سے تنگ آ کے یہ سوچیں کہ ہم کشتی کو نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ان کے اس ارادے کے اوپر جو اوپر کی منزل کے لوگ ہیں ان کو آ کے نہ سمجھائیں اور ان کی تربیت نہ کریں اور ان کے سامنے تباہی کا منظرنامہ نہ بیان کریں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سوراخ جب کریں گے تو دونوں ہی نیچے والی کشتی کا حصہ اور اوپر والے سب مسافر ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر کی منزل والے لوگ نیچے والوں کو کسی نہ کسی طرح منوا لیں کہ تم یہ سوراخ نہ کرو تو دونوں منزل کے افراد بچ جائیں گے۔ معاشرے کے اندر جو شخص گناہ کرتا ہے وہ حقیقت میں سوراخ ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ سے جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم جب کبھی بھی اپنے قرب و جوار میں گناہ کو دیکھیں، اپنے گھروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے محلوں میں، تو ہمیں بھرپور درجے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس گناہ کو جس درجے میں بھی ہم روک سکیں، اپنے ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے ہی برا جان کر الگ ہو جانا، ہم اپنے آپ کو نہی عن المنکر کے فریضے کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی قوم یہ گناہوں سے روکنے کا فریضہ ادا نہیں کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اجتماعی قسم کے عذاب کی شکل آتی ہے جو صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ موجودہ حالات کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے جو اس وقت ایک وبا کی کیفیت ہے، نہ جانے اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی کتنی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی رحمت اور بخشش کے طلبگار ہیں۔ شاید ہم اس طرح سے لوگوں کو منع نہیں کر سکے اور تبلیغ کا امر بالمعروف اور خاص طور پر نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کر سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی سابقہ کمزوری کا ذکر کیا ہے اور پھر اپنی مدد کا، تاکہ بدر کے اندر شامل ہونے والے مومن اپنے ماضی اور حال اور مستقبل کو اپنے سامنے رکھیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تخافون، تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ کہیں اچک نہ لے جائیں۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، تاکہ تمہیں کھانے کو پاکیزہ چیزیں دے گا
تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کو اپنے ماضی کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، اور یہ مکہ کا دور تھا جب مسلمان انتہائی کمزور تھے، ایسا سخت وقت کہ اسلام لانے والا ڈرتا تھا اگر میں نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تو لوگ مجھے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی فرمائی اور ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا اور مدینہ جیسا شہر ان کو عطا فرمایا اور ان کے رزق کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے۔ ان اپنی نعمتوں کا ذکر کے بعد مالک الملک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، دیدہ دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو یہ وہ اصول ہیں جو مستقبل کی زندگی کے لیے اہل ایمان کو سمجھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے معاملے میں اور رسول کے معاملے میں کبھی خیانت نہیں کرنی۔ امانت میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور عہد اور ذمہ داریاں اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اللہ سے انسان کا عہد جو ہے عہد میثاق بھی ہے، جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں یہ میثاق ہو چکا تھا، اس کو پورا کرنا اور اس میں خیانت نہ کرنا۔ دیگر اللہ کے لیے انسان نظریں اور منتیں مانتا ہے، ان سب کو پورا کرنا۔ یوفون بالنذر، اہل ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ نظر جو مان لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدوں میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے تو اس سے فرار کی راہیں نہ سوچے اور دین پہ کیے جانے والے معاہدوں کو نہ توڑے۔ اسی طرح سے دیگر مختلف طرح کی امانتوں کا دھیان جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں، جیسے صلح اور جنگ کے سمجھوتے ہیں یا میاں بیوی کا آپس میں نکاح کا ایک معاہدہ ہے، اسی طرح سے دیگر مثلا جنگی حالات میں مسلمانوں کے جنگی راز کو فاش کرنا، تو یہ تمام طرح کی امانتیں ہیں۔ تو اہل ایمان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے متعلقہ اور رسول سے متعلقہ اور تمہاری آپس کی امانتیں، ان کا خوب خوب دھیان رکھو اور اس میں کبھی خیانت نہ آنے پائے۔ پھر آگے ایک چیز سے جس کا تعلق مال سے ہے اور ایک چیز جس کا تعلق انسان کی اولاد سے ہے متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان بعض دفعہ فتنے میں چلا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اس بات کا علم سیکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے، اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے۔ اور انسان کو اموال اور اس کی اولاد بعض دفعہ فتنے میں ڈال دیتی ہے، حالانکہ یہی مال اور یہی اولاد اگر ان کے پیچھے انسان کے پاس تقوی موجود رہے، اللہ کا ڈر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، تو یہی اموال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر ان اموال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کی طرف چلا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی مال کے حوالے سے بعض احادیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اپنے مالوں کے بارے میں کس قدر محتاط ہونا چاہیے کہ ان کی کمائی بھی حلال سے ہو اور ان کا خرچ کرنا بھی حلال جگہ پہ۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اس طرح سیدنا عمران بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔ کس قدر غور طلب بات ہے کہ ہمیں صرف اتنی ہی دنیا حاصل کرنی چاہیے جس سے ہمارا دین سلامت رہے، اور جس جگہ دین کو خطرہ ہو، اللہ رسول کی اطاعت میں خطرہ ہو، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی، یعنی اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے تو مال کی کثرت جس کو وہ ہر وقت انفاق میں لگائے رکھے، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے، تو ایسا مالدار آدمی یقیناً ایک پسندیدہ مقام پہ پہنچنے والا ہے۔ ایک اور حدیث کی سماعت کیجیے جس مسند احمد نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کو دولت مندی کا کوئی خطرہ نہیں، یعنی ایسی دولت جس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر قائم رہے، تو یقیناً ایسی دولت اس کے لیے فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دینی معاملات میں اور دین کو آگے پھیلانے میں اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہونے والی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دوسری بات جس کا ذکر کیا گیا وہ اولاد ہے۔ اولاد بھی کئی ایک طریقوں سے انسان کے لیے آزمائش اور بہت سخت امتحان بن جاتی۔ مثلا بعض لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو کے اور گھبرا کر اللہ سے امید لگانے کی بجائے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں اولاد عطا فرما دے۔ استغفر اللہ، جبکہ حقیقت میں اولاد دینے کی پوری قوت اور طاقت اللہ احکم الحاکمین کے بعد۔ اس طرح اولاد فتنہ بن گئی بعض کفار مکہ کے لیے کہ انہوں نے مال کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے آج کل کے دور میں کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا مال ان کے لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ شاید اولاد نہیں، اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد، ان سب کا اپنے آپ کو ہی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور ان کا توکل اللہ پر نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں انسان کے لیے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اولاد اور اس کے معاملات اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں پوری طرح محتاط رہنا چاہیے اپنے اموال کے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کیا ہو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہم اپنے اموال میں اور اپنی اولاد میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اجر کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 تک ہی رکھتے ہیں، اور بقیہ آیات ان کا ترجمہ اور تشریح اللہ کے فضل و کرم اور خاص توفیق سے کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور تو ہر رات رمضان میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں ان عظیم لوگوں میں شامل فرما جو رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہی جہنم سے آزادی پا جانے والے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو معاف فرما، ہمارے حال کے اوپر رحم فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنی مغفرت اور بخشش عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے اوپر یہ جو وبا ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے کام کے اور اپنے گھروں کے اور مساجد کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے طواف
اور بیت اللہ کے ساتھ صفا مروہ کی سعی اور حج اور عمرہ اور مناسک حج اور مناسک عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حال کے اوپر اور مسلمانوں کے حال کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان، ہدایت اور تقوی اور عفت اور پاک دامنی عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اور ہماری اولادوں پر بھی مہربانی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔